بیماری ہو، پنڈت ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی آیا ہے سب کو اس دنیا سے جانا ہے، اس لیے آخرت کے لیے کچھ کر لو، آخرت کے لیے کچھ کر لو، اور آخرت کے لیے کرنا کیا ہے؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، دان خیرات، صدقہ و خیرات کر لو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو قبول فرما لے، اور دنیا میں جو تم نے پاپ کیے تھے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر کے تمہیں جنت، تمہیں سورگ دے دے، پیراڈائز کے اندر تمہیں داخل کر دے، تمہیں سورگ کے اندر داخل کر دے۔ تو میرے بھائیوں، موت بھی آئے گی اور مرنے کے بعد ایک منظر ہوگا قیامت کا، فکر آخرت۔ ہمیں اور آپ کو اس قیامت کے دن سے بھی حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دینا ہوگا۔ دنیا میں جو کیے تھے وہ سب کچھ حساب و کتاب دینا ہوگا۔ لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع وفی روایت عن خمس، 4 سوالوں کے جب تک جواب نہ دے دو، یا 5 سوالوں کے جب تک تم جواب نہ دے دو، تب تک تم اپنا قدم ہلا نہیں سکتے، تب تک تم اپنا قدم ہٹا نہیں سکتے۔ عن عمری فیما افنا، عن عمری فیما افنا۔ پہلا سوال، عمر کہاں گوائی؟ بتاؤ، بڈھے لوگ کیا جواب دیں گے؟ عن عمری فیما افنا، پورے عمر کے بارے میں سوال ہوگا، 1 سال سے لے کے 80 سال تک، 90 سال تک جب تک زندہ رہے، کہاں گوائی عمر؟ وعن شبابی، 15 سال سے لے کر 40 سال تک کا جو حصہ ہے جوانی اور نوجوانی کا، اس کے بارے میں ایک الگ سوال ہوگا۔ عن شبابی، کہاں گزاری اپنی جوانی؟ عمر بتاؤ، پھر جوانی کے بارے میں بتاؤ کہاں؟ جواب سوچ لینا نوجوانوں، کیا جواب دو گے؟ کہاں گزاری اپنی جوانی؟ کہہ دینا رات بھر واٹس ایپ چلاتا تھا، میسنجر چلاتا تھا، جیو والے دنا دھن اسپیڈ دیتے تھے، رات بھر ہم کیا کیا دیکھتے تھے۔ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں گزاری؟ کیرم بورڈ کھیلتا تھا۔ ایک منٹ کا سوال ہوگا، بچے گا کوئی نہیں۔ عن عمری فیما افنا، عمر کہاں گزاری یہ بھی بتاؤ۔ بڈھے لوگ تو بیچارے جواب کیا دیں گے؟ وہ اپنا جواب ڈھونڈے، کیا پورا زندگی کہاں گزاری، کس کام میں گزاری۔ نوجوان چونکہ عبادت اللہ تعالیٰ کو نوجوانی کی سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے نوجوانوں سے ایک الگ سے سوال ہوگا۔ 15 سال سے لے کر 40 سال تک کا یہ حصہ جو عبادت کا اور ایک طاقت کا حصہ ہوتا ہے، انسان کے عقل و شعور کام کرتے ہیں اس کا حصہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ایک الگ سے سوال کرے گا۔ عن عمری عن شبابی فیما ابلا، بتا اپنی جوانی کہاں گزاری۔ پھر ایک اور سوال ہوگا، وعن علمی، پھر ایک سوال ہوگا، وعن مالی من این اکتسبہ وین انفقتہ، مال کے بارے میں ایک سوال یہ ہوگا کہ کمایا کہاں سے، یہ بھی بتا، کمایا کہاں سے۔ تقریر کے شروع والے حصے کو لے لیجئے گا، بار بار نہیں بولوں گا۔ کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا؟ این انفقتہ، کمایا کہاں سے یہ بھی بتا۔ اللہ راستے میں ایک آدمی آ رہا تھا، اس کے پاس بہت سا پیسہ تھا، لگائی پسٹل ہے، چھین لیا تھا اس سے ہم نے، یہ مال حرام۔ میرے پڑوس میں غریب آدمی کی زمین پر میری نظر پڑی، میرا بڑا اچھا اثر و رسوخ تھا، بڑے بڑے محکمے میں میری جان پہچان تھی، شورس والا آدمی تھا، فلاں بڑا پارٹی سے جڑا تھا، ہم نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا اور جھوٹا مقدمہ اس نے ہمارے اوپر جب مقدمہ کیا تو ہم نے سب کو خرید کر ہم نے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا یہ زمین۔ یہ ایسے میرے پیارے ساتھیوں حساب دینا پڑے گا، تمہارے پاس جو گھر مکان بلڈنگ بن رہی ہے یہ کہاں سے آئی ہے، یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، یہ شام کا کھانا تمہارے گھر میں جو چکن اور مٹن بنا ہے یہ کس پیسے سے کھا رہے ہو، کہاں سے لائے ہو، یہ مال کمایا کہاں سے، اس کا ایک الگ سے حساب دینا پڑے گا۔ اور این انفقتہ، خرچ کہاں کیا اس کا بھی حساب دینا، خرچ کہاں کیا اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ این انفقتہ، کمایا کہاں سے یہ بھی بتاؤ، خرچ کہاں کیا یہ بھی بتاؤ۔ ولی صاحب بڑی مشکل سے محنت سے پیسہ کمایا تھا،
1 مہینے میں 18,000 اور لے لیا سیمسنگ A7 جو کام 1,500 روپے والے موبائل سے بھی چل سکتا تھا، لیکن ہم نے 18,000 کا خریدا. خرچ کہاں کیا وہ بھی بتاؤ. اور 5واں سوال ہم مولویوں سے بھی ہوگا، ہم لوگ بھی نہیں بچیں گے، یاد رکھنا. مولوی طبقہ، آپ کیا مولویوں کو فرشتہ سمجھتے ہیں کیا؟ مولوی صاحب یہاں آ گئے بیٹھ گئے وہ جنتی ہو گئے؟ مولوی لوگ بھی نہیں. وَعَنْ عِلْمِهِ، علم تم نے جو حاصل کیا تھا اس کو لوگوں تک کتنا پہنچایا، اس کا پرچار کتنا کیا، لوگوں کو برائیوں سے کتنا روکا، دین کا کتنا حکم دیا، دین کے بارے میں کتنا بتایا، یہ تمام چیزیں میرے پیارے ساتھیوں ہونی چاہیے. وَعَنْ عِلْمِهِ، یہ سوال بھی 4-5 سوالوں کے جب تک کوئی جواب نہ دے دے اپنا قدم ہلا نہیں سکتا، اپنا قدم ہٹا نہیں سکتا. کوئی کسی قیامت کے دن ذرہ برابر بھی ظلم نہیں. آج دنیا کی کوئی عدالت ہمیں ہمارے انعام نیکی کا پورا انعام نہیں دے سکتی اور ہمارے پاپ اور گناہ کی پوری سزا بھی نہیں دے سکتی. اچھا یہ بتائیے، میں آپ سے ایک مثال، ایک آدمی ڈوب رہا بیچارہ، کوئی غریب کا بچہ پانی میں ڈوب رہا ہے اور میں تیرنا جانتا ہوں، اس کا باپ سامنے دیکھ رہا میرا بچہ ڈوب رہا ہے، مر جائے گا، اور وہ تیرنا نہیں جانتا، لیکن مولانا جرجیز تیرنا جانتے ہیں. میں فوراً گیا اور تیرتا ہوا گیا، اس بچے کو نکالا، تیرتا ہوا آیا اور میں نے بچا لیا. میرے بھائیوں، وہ باپ اپنے بچے کے بچانے کا ہمیں کیا انعام دے سکتا ہے؟ 5,000 10,000 20,000 1,00,000؟ کیا کسی انسان کی جان کی یہی قیمت ہے؟ ہم نے اس کو بچا لیا ڈوبتے ہوئے کو، اور اس نے ہمیں 5 لاکھ 10 لاکھ روپے دے دیا، تو یقین سے بتائیے، یقین وشواس سے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا اس نے اپنے بچے کی زندگی کی قیمت دے دی ہمیں؟ نہیں. زندگی کے بچانے کا اور زندگی کا پورا بدلہ جو ہم نے بچایا، اس کا انعام اللہ ہی دے گا. اچھا ایک بات بتائیے، ہم نے ایک آدمی کو قتل کیا، ایک مثال دے رہا ہوں، کہیں مقدمہ مت ٹھوک جائے میرے اوپر، ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے مان لو میں نے ایک آدمی پر ایک کو قتل کر لیا اور جرم قبول بھی کر لیا اور گواہ بھی مل گئے، ثبوت بھی پیش ہوا، تو ہمیں بھی عدالت کیا سزا دے گی؟ سزائے موت، پھانسی کی سزا. ظاہر ہے میں ایک آدمی کا قاتل ہوں اور جرم ثابت ہو جائے تو ہمیں کیا سزا ملے گی؟ سزائے موت. زیادہ سے زیادہ سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ سزائے موت. اچھا ایک آدمی کو قتل کیا ہم نے تو سزا کیا ہے؟ سزائے موت. اور 20 آدمی کو قتل کیا تو ہماری سزا کیا ہے؟ 100 آدمی کو قتل کیا تو ہماری سزا کیا ہوگی؟ سزائے موت. تو ایک آدمی کو قتل کیا تو اس کی سزا تو ہمیں مل رہی ہے سزائے موت، لیکن ابھی ہم نے جو 20 آدمی کو اور قتل کیا ہے، یہ 19 قتل مقتول لوگوں کی جو سزا باقی ہے یہ کون دے گا؟ کیا دنیا میں کوئی عدالت ہے جو ہمیں 19 بار اور زندہ کر کے پھر 19 بار ہمیں سزا دے؟ نہیں. اس لیے یہ بقیہ جو جرم ہے اس کے لیے ایک سزا کا دن ماننا پڑے گا، ڈے آف ججمنٹ ماننا پڑے گا، پرلے کا دن ماننا پڑے گا، قیامت کا دن ماننا پڑے گا. تو میرے بھائیوں، وہ قیامت کا دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا. لا تظلم نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اس دن کوئی نفس کسی نفس کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گی، تمام معاملات اللہ کے اختیار میں ہوں گے. کھڑے ہو جاؤ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، نیک لوگوں سے اچھے لوگوں سے تمہیں الگ کر دیا جائے گا. نیک اور اچھے لوگوں سے جب الگ کر دیا جائے گا مجرموں کو، تو میرے پیارے ساتھی ان مجرموں سے بھی پھر حساب و کتاب ہوگا اور ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، نیک لوگوں کو جنت کے اندر ڈال دیا جائے گا. وہاں کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، لیکن ہاں معاملہ ایسا ہوگا کہ باپ کی نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی تو بیٹا بھاگے گا کہ مجھ سے میرا باپ نیکی نہ مانگ بیٹھے، اور بیٹے کی نیکیاں تولی جائیں گی تو باپ بھاگے گا کہیں مجھ سے میرا باپ ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے. ماں کی نیکی تولی جائے گی تو بیٹی بھاگے گی، بھائی کی نیکی تولی جائے گی تو دوسرا بھائی بھاگے گا. قرآن نقشہ کھینچتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس دن انسان کو دیکھ کر بھاگے گا، اس دن انسان اپنے
اپنے بھائی کو دیکھ کر یوم یفر المرء من اخیہ، ایک انسان اپنے بھائی کو دیکھے گا تو بھائی بھائی سے بھاگے گا، یہ مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ بیٹے، وہ امی و ابی، بیٹا اپنی ماں سے بھاگے گا اور بیٹا اپنے باپ سے بھی بھاگے گا، وصاحبتہ و بنی، ایک انسان اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا اور ایک انسان اپنی ماں کو دیکھ کر بھی بھاگے گا، وہ بنی اپنی اولاد کو دیکھ کر بھی بھاگے گا۔ یہ لوگ کہیں مجھ سے نیکیوں کا سوال نہ کر بیٹھے، میرے پیارے ساتھیوں، اس دنیا میں کچھ اچھے عمل کر لو، کچھ اچھے کرم کر لو، کچھ اچھی باتیں، کچھ اچھے کام اس دنیا میں کر لو، شراب کا سوشل بائیکاٹ کراؤ، معاشرے سے اور سماج سے شراب کو نکلواؤ، چوری شراب سے چوری کو سماج سے نکالو اور چوری کرنا چھوڑو، جو چور چوری کرتے ہوئے پکڑے جائیں ان کے پتہ لگاؤ، آخر یہ کیوں چوری کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے، آپ اپنے غریب لوگوں کی اتنی مدد کرو، اتنی مدد کرو، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اتنی زکوٰۃ ان کو دو کہ بیچارے یہ غلط کام نہ کر سکیں اور غلط دھندے نہ کر سکیں۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن کوئی کسی کے اوپر نفس، کوئی نفس پر نفس، کسی جاندار کے اوپر کیا، وہ تو سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی بکری کو دنیا میں سینگ مارا ہوگا تو قیامت کے دن اس بے سینگ والی بکری کو بھی لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اب تجھے سینگ دیے جا رہے ہیں تو اس کو مار۔ دنیا میں بھی اگر کسی سینگ دار بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا تو قیامت کے دن اس کو بھی بدلہ دینا ہوگا، وہاں کوئی کسی سے بچ نہیں سکتا ہے، کوئی کسی سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے معاشرے پہ نظر ڈالو، کوئی کسی کو قتل نہ کرے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی